اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہے کہ فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، منهم من کلم اللہ، بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات اللہ نے بلند فرمائے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات، وأیدناہ بروح القدس، اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 253۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں آپ نے سنا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ خطاب کس کو تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کے رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں گے بطور عقیدہ کے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 26 انبیاء کے نام لیے ہیں اور 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ 26 نام ہے اور 25 انبیاء کے حالات کو ذکر فرمایا۔ کچھ انبیاء کے حالات احادیث میں ہیں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا انبیاء کتنے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ کتنے انبیاء ہوئے جی؟ 1,24,000۔ پھر سوال کیا کہ ان میں سے رسول کتنے ہوئے؟ ایک روایت میں 313 فرمائے اور ایک میں 315 فرمائے، یہ رسول ہوئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ آخری نبی کون ہے؟ فرمایا میں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے کہ 1,24,000 انبیاء، ہمیں ان کا نام نہیں پتا، ان کا علاقہ نہیں پتا، زبان نبوت نہیں پتا، کتنے لوگ ایمان لائے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی 1,24,000 انبیاء کو ماننا، لا نفرق بین احد برسلی، ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کرنا، کہ یہ سارے انبیاء برحق تھے، اللہ نے بنائے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، اپنے اپنے وقت میں اللہ کے سچے نبی تھے۔ اگرچہ ہمیں ان کا نام نہیں پتا، ان کے حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ ماننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی جو پیدا ہوئے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری نبی جو پیدا ہوئے وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی۔ اس کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، تمام انبیاء نبوت کے اندر، رسالت کے اندر برابر ہیں، ایمان لانے میں برابر ہیں، ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن درجات کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ درجات کا فرق ہے۔ جب درجات کے فرق کی بات ہوگی تو سب سے بڑا مقام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا مقام کیوں عطا فرمایا۔ اس کی ایک ہی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معجم صغیر میں آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ سے دعا کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا کیسے جانتے ہو؟ کہا جب روح پھونکی گئی اور آپ کے عرش پہ نظر پڑی تو وہاں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس نام کا آپ کے ساتھ لکھا جانا اور آپ کے عرش پہ لکھا جانا، اس سے اندازہ ہوا، فرمایا یہ وہ ہے، اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ تو آپ سب سے افضل ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی نبوت عام ہے۔ پہلے نبی قوموں کے نبی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ آپ کیا اعلان کرتے ہیں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں تمام انسانوں کے لیے ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے، سارے جہانوں کے لیے میری رحمت ہے۔ یہ عمومی نبوت جو آپ کی ہے، یہ عمومی نبوت آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو سب سے بڑا مقام کس کا ہے انبیاء میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر آپ کے بعد بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ پھر اللہ کی خلیل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اب ان کا مقام پھر تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ انبیاء کے اندر۔ پھر اس کے بعد جتنے رسول ہیں ان کا مقام ہے، پھر اس طرح انبیاء کے اندر مقام ہے۔ درجات کا فرق ہے لیکن ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ کتنے انبیاء کا نام قرآن میں ہے؟ 26۔ تذکرہ کتنے انبیاء کا ہوا؟ 25۔ انبیاء ہیں کتنے؟ 1,24,000۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے کہ تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ 1,24,000 تھے تو ان کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے، ان کے نام بتاؤ، اگر نام نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب یہاں انبیاء کے نام ہمیں نہیں پتا پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ ماننا کیوں ضروری نہیں ہے کہ 1,24,000 صحابہ تھے، اگرچہ نام ہمارے تک جو پہنچے ہیں وہ 20-22,000 انبیاء صحابہ اکرام کے ہیں، 20,000 تک صحابہ یا 22,000 صحابہ اکرام کے نام ہم تک آئے ہیں، لیکن ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے لیے آسان سی بات یاد رکھیں گے کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آخری صحابی عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، یہ آخری صحابی ہیں۔ درمیان میں جتنے صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایک گھڑی کی صحبت ملی ہو، ایک دن کی صحبت ملی ہو، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کی ملی ہو، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری بات، نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی انہیں کہتے ہیں جنہیں نئی شریعت اور نئی کتاب نہ دی جائے، پہلے والی شریعت اور کتاب کو لے کر چلے، اور رسول انہیں کہتے ہیں جنہیں اللہ نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرمائے۔ بعضوں نے یہ فرق کیا کہ رسول انہیں کہتے ہیں جو خاص قوم کی طرف مبعوث ہوں، اور نبی اسے کہتے ہیں جو اس رسول کے تحت لوگوں کو دعوت دے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف ہے، ہارون علیہ السلام آپ کے ماتحت ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں گے کہ ہر نبی میں 4 باتیں ہونا ضروری ہے۔ کتنی؟ 4 باتیں ہر نبی میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، وہ مبعوث من اللہ ہو۔ کیا ہو؟ مبعوث من اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے بنایا ہو، وہ اللہ کے بنانے سے بنے ہوں، اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت اور اپنے مجاہدہ سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نا کہ میرا نام ہے غلام احمد، غلام احمد، غلام ہٹائیں پیچھے کیا رہتا ہے؟ احمد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جس نبی کی میں بشارت دے رہا ہوں اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تو کہتا ہے میرا نام غلام احمد ہے، غلام ہٹاؤ پیچھے احمد رہتا ہے، تو میں وہ نبی ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے، نعوذ باللہ۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام ہے عطا اللہ، عطا ہٹائیں پیچھے کیا رہتا ہے؟ اللہ۔ میں نے بنایا ہی نہیں تو یہ بنی نبی کہاں سے بنا؟ اگر ایسے نبی بنتا ہے کہ غلام ہٹاؤ تو احمد، تو میرا نام عطا اللہ، عطا ہٹاؤ تو پیچھے رہتا ہے اللہ، بنایا ہی نہیں میں نے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دور میں ایک آدمی تھے اٹک میں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بھی سید اور شاہ لکھنا شروع کیا۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ سید ہے یا نہیں؟ فرمایا ہم جو سید ہیں ہمارا نسب سلسلہ چلا آ رہا ہے بڑے دور سے، اس میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے۔ جی جو سامنے بنا ہے وہ تو پکا ہے نا، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سارا واقعہ۔ تو یہ دلائل جو برائے جاتے ہیں نا کہ ایسے نبی اور ایسے نبی، میں نے اسی جمعے میں ساری تفصیل عرض کی تھی کہ جب اس نے کہا میں نبی ہوں تو اس میں بھی 5 دعوے کیے، میں امتی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ اسے خود نہیں پتا یہ کیا ہے۔ بھائی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں، بس بات ختم۔ اب یہ جو اتنی تقسیمات، تو اسے خود نہیں پتا۔ وہ جو بندہ کنفیوز ہو وہی ایسے کرتا ہے نا کہ یہ ہوں کہ یہ ہوں کہ یہ ہوں۔ آج جمعہ کے ہفتہ کے اتوار ہے تو یہی کہا جائے گا نا بھائی آپ تحقیق کر لو آج ہے کیا، تو دیکھو تو صحیح پہلے یہ ہے کیا۔ تو انبیاء کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مبعوث من اللہ ہونا، اللہ ان کو بھیجے۔ دوسری شرط یہ ہے مفروض الاتباع ہونا،
کیا ہونا؟ مفروض الاتباع. اس کا کیا معنی ہے؟ ان کی اطاعت امت پر فرض ہونا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. تیسری شرط یہ ہے معصوم عن الخطا ہونا. کیا ہونا؟ معصوم عن الخطا ہونا. آپ نے راز نہ وہ کرے، میں بلواتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تیسری شرط کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا. کسی نبی سے کبھی بھی نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت ملنے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا اور نبوت ملنے کے بعد بھی. اس پر دلیل ایک ذہن میں رکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہمیں اللہ نے حکم دیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو اللہ نے حکم دیا تو نے انبیاء کے قریب نہیں جانا. کتنی آسان دلیل ہے. تو تمام انبیاء یہ معصوم عن الخطا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. ایک تو مبعوث من اللہ ہونا، دوسرا مفروض الاتباع ہونا، تیسرا معصوم عن الخطا ہونا، اور چوتھی بات انبیاء کا بشر ہونا. کیا ہونا جی؟ پہلے جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے. فرشتوں میں جنات میں کوئی نبی نہیں آئے. فرشتوں اور جنات میں کوئی نبی نہیں آئے. اور یہ شان ہے انسانیت کی. اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ نے انبیاء کو رکھا. اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ ان میں اللہ رب العزت نے انبیاء رکھے ہیں. تو یہ 4 باتیں ہر نبی میں ماننا ہر امتی کو ضروری ہے. پھر اس کے بعد انبیاء کی فضیلتوں کو ماننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء پر ایمان ضروری ہے. اور ایک بات یہ سمجھیں گے، قرآن یہ کہہ رہے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو، موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. قرآن یہ کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. سمجھیے گا، آپ نے اس فضیلت سے منع فرمایا جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور تم اپنے پاس سے فضیلتیں دو. اس نبی کا بڑا مقام ہے اور اس نبی کا تمہیں پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو فضیلت نہ دو. اور دوسرا اور سب سے اہم، مجھے ایسی فضیلت انبیاء پر نہ دو جس سے دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو بعض خطبہ ہمارے نبی یہ تھے اور وہ نبی یہ تھے. اب اس طرح سے فضیلتیں اور تقابل کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی نبوت کا کوئی مقام ہی نہیں. استغفر اللہ. تو ایسی فضیلت نہیں دینی جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو رہی. سارے انبیاء کا ادب و احترام بہار رکھتے ہوئے پھر آپ نے خود فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوگے. اور فرمایا اس میں کوئی فخر والی بات نہیں. ٹھیک، فرمایا میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں. مقام محمود پہ اللہ مجھے کھڑا کریں گے اور اس میں فخر والی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی فضیلتیں بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں فخر والی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تلک الرسل، فرمایا یہ رسول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ منہم من کلم اللہ، بعضوں سے اللہ کلام کرتے ہیں. اور کن سے اللہ نے کلام کیا؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کوہ طور پر. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا عرش معلیٰ پر. ہے جی، یہ اللہ نے. اور ہم سے بھی اللہ کلام کرتے ہیں. کہاں؟ مسجد میں. تو ہمارے کلام کی جگہ مسجد ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی جگہ کوہ طور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جگہ اللہ کا عرش ہے. تو یہ ہے درجات. ٹھیک ہے جی. اور رفع بعضهم درجات، بعض کو ہم نے درجات عطا فرمائے. وآتینا عیسی ابن مریم بالبینات، قرآن میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا ساتھ ابن مریم. ابن مریم اللہ نے بار بار کیوں کہا؟ اور ان کے سوا اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا. امرات نوح کہا ہے، امرات فرعون کہا ہے، امرات لوط کہا ہے، نام نہیں لیا. یہاں ان کا نام لیا، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے. اب جو ان کا والد ثابت کرے
چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا غلام احمد پرویز ہو یا سر سید احمد خان ہو، جو بھی ان کا والد ثابت کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے والد کو نہیں ہے، ان کی والدہ ہے کون؟ اچھا، اب اللہ نے کیسے پیدا کیا بغیر باپ کے؟ تو فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، ان کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جیسے اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہاں تعجب نہیں ہے، تو یہاں تعجب کیوں ہے؟ ماں تو ہے ان کی، اللہ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ماں سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے اللہ نے ان کی تائید فرمائی، یعنی جبرائیل امین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا اب ان انبیاء کے ماننے والے معجزات کے بعد، انبیاء کے بعد کم از کم آپس میں لڑتے تو نہیں؟ انہیں تو نہیں چاہیے تھا نا کہ یہ لڑتے، یہودی عیسائیوں سے اور عیسائی یہودی سے اور مسلمان ان دونوں سے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرمایا اصل ہوا یہ، انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعضوں نے ایمان لایا بعضوں نے کفر کیا، تو اب یہ حال ہوا، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ جھگڑا ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ لڑائی بھی نہ ہوتی۔ دیکھو نا، اللہ نے فرشتے بنائے، تعداد کتنی ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی جانتے ہیں۔ 70,000 فرشتے طواف کر رہے، جو ایک دفعہ کر لیں گے قیامت تک باری نہیں آئے گی، تو تعداد اتنی ہے، لیکن کبھی ان میں جھگڑا نہیں ہوا، کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، کبھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ نے ان سب کو بھی تو رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہوا ہے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ وہ جھگڑتے ہیں، نہ وہ لڑتے ہیں، اور نہ ان میں کافر ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، سارے کے سارے مومن ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ انسانوں میں بھی ایسا کر دیتے، لیکن اللہ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، جو چاہو اختیار کر لو۔ فرمایا ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہ کرتے ہیں جس کا اللہ ارادہ رکھتے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، پھر انبیاء کی فضیلتوں کا قائل ہونا ہے، انبیاء کے ایمان میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہے۔ اللہ سمجھے۔